گزشتہ خطبے میں اس عنوان سے گفتگو ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ اگر اللہ آپ کو کوئی معجزہ عطا نہ کرتا تو آپ کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ ہی کافی تھا۔ سورۃ یاسین میں اللہ نے اسی قرآن کو آپ کی نبوت پر بطور دلیل پیش کی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی گواہی کافی ہے۔ حکمت سے بھرا ہوا قرآن گواہ ہے انک لمن المرسلین کہ آپ میرے سچے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ قرآن میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ آیتیں جو آج میں نے پڑھی یہ سورۃ عنکبوت کی 21ویں پارے کا یہ پہلا صفحہ ہے۔ ان میں اللہ نے مشرکین کے ایک مطالبے کا جواب دیا۔ مشرکین کہتے تھے کہ اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو پھر وہ معجزے دکھا جس کا ہم تجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر تجھے ہمارا ایمان مقصود ہے کہ ہم ایمان لائیں تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر دو۔ ان کو سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کی۔ تیرا گھر سونے کا بن جائے، تیرے باغات ہوں، یہ جو معاشی پریشانی ہیں
بال بچوں کا پیٹ پالنا، اس کے لیے تجارت کرنا، یہ ختم ہو جائے گی، تیرے باغات ہوں۔ مکے میں پانی کا ایک چشمہ ہے، تو مکے میں نہریں جاری ہو جائیں اور چشمے جاری ہو جائیں۔ یا آپ آسمان پہ چلے جائیں، ہم دیکھیں کہ آپ آسمان پہ جا رہے ہیں، لیکن صرف آسمان پہ چڑھ جانا، اس پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ وہاں سے آپ ایک کتاب اپنے ہاتھ میں لے کے آئیں، اور کتاب بھی ایسی ہو جسے ہم خود پڑھیں، پڑھانے کی ضرورت بھی نہ۔ یہ مطالبات آپ پورے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ سورت بنی اسرائیل میں جو اس کا جواب دیا نا وہ اور ہے، اور یہاں جو جواب دیا وہ اور ہے۔ سورت بنی اسرائیل میں ان کے مطالبات کے جواب میں کہا قل، میرے پیغمبر آپ کہیں سبحان ربی۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ جن مطالبات کا جن چیزوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو، یہ انسانی اختیار میں نہیں ہے، یہ رب کے کام ہے، اور میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ رب یہ سارے کام دکھا سکتا ہے۔ سبحان ربی، میرا رب عاجزیوں سے پاک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام دکھا نہیں سکتا۔ میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ حل کنت الا بشر الرسولا، یہ کام میرا نہیں ہے، میں تو بشر اور رسول ہوں۔ یہ سورت بنی اسرائیل میں جواب دیے۔ سورت عنکبوت میں بہت خوبصورت جواب۔ پہلے تو کہا جن معجزات کا مطالبہ تم مجھ سے کر رہے ہو، یہ دکھا، یہ دکھا، یہ دکھا، یہ دکھا، یہ معجزے میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ انما الآیات عند اللہ، معجزے کس کے اختیار میں ہیں؟ یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں مکان سونے کا بن جائے، نہریں جاری ہو جائیں، چشمے جاری ہو جائیں، آسمان پہ چڑھ جاؤں، کتاب اتار کے لاؤں۔ یہ اختیار اللہ کا ہے۔ بڑی واضح آیت ہے اس مفہوم میں کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی۔ میں نے پتہ نہیں یہاں کتنے جمعے اس عنوان پہ خرچ کیے تھے، لگائے تھے۔
اور آپ کو یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جتنے لوگ شرک کے رستے پہ چلے اور جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے انہیں دھوکہ لگا نبیوں کے معجزوں سے اور ولیوں کی کرامتوں سے. انہوں نے وہ معجزے دیکھے، کرامتیں سنی، انہوں نے سمجھا کہ ان کو بڑے اختیار حاصل ہو، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. ایک پیالہ دودھ کا سینکڑوں بندے پی گئے، 7 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں بندے کھا گئے. نے کہا دیکھا ہے رزق کا بڑھانا دینا یہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے. جتنے لوگ شرک کے رستے پہ چلے، دھوکہ لگا، فریب میں مبتلا ہوئے بیچارے. کس سے دھوکہ لگا؟ نبیوں کے معجزوں سے. عیسائیوں کو کہاں سے دھوکہ لگا؟ یہ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو الہ مان لیا اور انہیں معبود مان لیا، انہیں دھوکہ کہاں سے لگا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے. سورۃ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں آپ پڑھیں، اس میں یہی گفتگو ہے، یہی بحث ہے. میرے آقا کا مناظرہ ہوا تھا عیسائیوں کے علماء سے. مناظرے کا عنوان تھا کہ عیسیٰ الہ ہیں، اور میرے آقا کا دعویٰ تھا کہ نہیں، لا الہ. اس پر سارے دلائل سورۃ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتوں میں ذکر کیے، جس میں ایک دلیل ان کی یہ تھی کہ ان کا باپ کوئی نہیں، اس لیے وہ ابن اللہ ہیں. اگر وہ ابن اللہ نہیں ہیں تو تم ان کے باپ کا نام بتاؤ. اب یہ ان کی دلیل تو بڑی مضبوط تھی. وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کا باپ نہیں ہے. تو عیسائیوں نے بھی یہی کہہ دیا، اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے تو ان کے باپ کا نام بتاؤ. قرآن پاک نے اس کا جواب دیا سورۃ آل عمران میں، باپ کا نہ ہونا اگر الہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کا تو صرف باپ نہیں تھا، آدم کی تو ماں بھی نہیں. ان کی دلیلوں کو توڑتے چلے گئے اللہ. عیسائیوں کو جو دھوکہ لگا اور وہ شرک کے رستے پہ چلے، کہاں سے دھوکہ لگا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے. یہ آج کے کلمہ گو کو جو دھوکہ لگا، اس نے انبیاء کو مختار کل مانا، اولیاء اللہ کو مختار کل مانا کہ انہیں اختیار حاصل ہیں، یہ مختار انہیں اختیار حاصل ہیں. انہیں جتنا دھوکہ لگا عقائد میں اور یہ شرک کے رستے پہ چلے، ان کو بھی دھوکہ کس سے لگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں سے، بزرگوں کی کرامتوں سے. کچھ کرامتیں تو انہوں نے گھڑی ہیں، تھوک کے حساب سے گھڑی. اس طرح کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی، ہوتی ہیں لیکن تھوک دے حساب نال نہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، کچھ نئے لوگ ہیں تو آج سنیں. آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، حضرت ابو بکر کی کوئی کرامت آپ کے ذہن میں ہے تو بولو، اٹھو بولو. کوئی نہیں. حضرت عثمان کی کوئی کرامت؟ شاباش. کوئی نہیں. حضرت طلحہ کی، حضرت زبیر کی، حضرت عمر کی. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ نے کرامتیں بیان کی، جس طرح آپ جھوٹ گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سناتے رہتے ہو اور ان میں خدائی اختیار ثابت کرتے رہتے ہو کہ انہیں یہ اختیار حاصل تھے، ان کی جھوٹی کرامتیں سناتے رہتے ہو. انبیاء کے معجزوں سے
اور اولیاء اللہ کی کرامتوں سے لوگ شرک کے رستے پہ چلے اور شرک کی دلدل میں دھنستے چلے گئے. لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بار بار یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نبیوں کے معجزے بھی برحق، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی عرش والے کی ہوتی ہے. نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا معجزہ، جب چاہے جہاں چاہے وہ معجزہ دکھا دے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاتھ اس کا ہے، اختیار کس کا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا، آپ ذہن میں رکھتے نہیں ان باتوں کو. پکا لو ان باتوں کو. اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، اتنی سادہ سی دلیل دے رہا ہوں، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے. خود نہیں بنایا تھا. اگر معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہے تو لاٹھی کو سانپ انہوں نے خود نہیں بنایا تھا، پھر ڈرنا کیوں؟ پھر بھاگنا کیوں؟ اپنی مرضی سے بنایا، اپنے اختیار سے بنایا. انہیں پتا تھا کہ لاٹھی سانپ بنے گی، اپنی مرضی اور اختیار سے بنایا، پھر بھاگنا کیوں؟ پڑھیے قرآن. قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، میرا موسیٰ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا تھا. سانپ پیچھے پیچھے، حضرت موسیٰ آگے آگے، یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. اوپر سے آواز آئی اقبل، سامنے آئیے. وَلَا تَخَفْ، وَلَا تَخَفْ تو مانت کرو یار، ڈرنا کیوں؟ آپ بنایا، ڈرنا کیوں؟ خود بنایا تھا معجزہ، خوف کیوں؟ لا تخف، ڈریے نہیں. اس کو پکڑیے، سنعیدھا. قرآن نے کیا انداز رکھا ہے، اس کی گہرائی میں تو اترو یار، تدبر کرو، تفکر کرو. سنعیدھا، سنعیدھا سیرتھا الاولی. میرے پیغمبر، پکڑنا تیرا کام ہے، پہلی حالت میں لوٹانا ہمارا کام ہے. سنعیدھا، سنعیدھا کا کیا معنی ہے؟ ہم لوٹائیں گے. سنعیدھا سیرتھا الاولی. پھر معجزہ کس کے اختیار میں ہوا؟ قرآن کی اتنی واضح آیتیں ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو پڑھاتے رہتے ہو، معجزے سناتے ہو اور عقائد خراب کرتے رہتے ہو. معجزے سنا کر لوگوں کو شرک کے رستے پہ ڈالتے ہو. معجزے کی حقیقت نہیں بتلاؤ گے لوگوں کے کہ معجزے کی حقیقت کیا ہوتی ہے. خدا گواہ ہے، ہماری جتنی عقائد کی کتابیں، اہل سنت کی عقائد کی کتابیں، ان میں کچھ کتابیں ہمارے درس نظامی میں شامل، طلبہ کو پڑھائی جاتی. ان میں شرح عقائد ہے. پہلے خیالی بھی پڑھائی جاتی تھی، اب نہیں پڑھائی جاتی. اس میں شرح مواقف ہے، لیکن مکتبوں میں موجود ہیں، کتب خانوں میں موجود ہیں. پڑھائی نہیں جاتی تو کتب خانوں میں موجود ہیں. ہمارے کتب خانوں میں موجود ہیں، بریلویوں کے کتب خانوں میں موجود ہیں، سب کتب خانوں میں موجود ہیں. شرح عقائد تو پڑھائی جاتی ہے سبکن سبکن. وہ عقائد کی کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ ان میں پڑھایا جاتا ہے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، عذاب قبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، حوض کوثر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے. اس میں عقائد پڑھائے جاتے.
خدا گواہ ہے ان عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ پڑھاتے ہیں، کتب خانوں میں پڑھی ہوئی ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے۔ جی ہوں تو پڑھانا پائے گا فاعل کی ہوندا، یعنی معجزہ فعل کس کا ہے؟ نبی کا نہیں۔ یہ عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، معجزے کا فاعل اللہ ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ اس معجزوں کو دوسری چیزوں پہ قیاس نہیں کیا جاتا، میرے پاس وقت نہیں، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، میں تو کوئی اور بات کرنا چاہتا تھا، بس صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کتنے لوگ اس کو سمجھ پائیں گے۔ معراج والی رات میرے نبی زمین کی پستیوں سے اٹھے اور میرے رب نے اسی وجود مقدس کے ساتھ جسد مار روح بلندی کے سب سے اعلی مقام پہ پہنچا دیا۔ پہلے مکے سے بیت المقدس پہنچے، وہاں سارے نبیوں کا میرے نبی کو امام بنا دیا، سونے کی سیڑھی لگائی گئی اور میرے نبی اس کے ذریعے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، جنت المالا، یہ سب نیچے رہ گئے، میرا نبی اوپر چلا گیا۔ رب سے گفتگو شروع ہو گئی، انہوں نے تحفے پیش کیے، رب نے تحفے پیش کیے، رب نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ واپس بھیجا، تیری امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، نہیں پڑھ سکے گی، ہن وقت تخفیف کروا لو، درخواست کرو اللہ کچھ کم کر دیں۔ یہ آنا جانا، پھر میرے نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آ گئے۔ کتنے مہینے لگے تھے؟ سفر کتنا ہے؟ سفر کتنا ہے؟ اس میں لگنے والا وقت کتنا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اسریٰ کہتے ہی رات کے چلنے کو، دن کے سفر پہ اسریٰ کا لفظ استعمال قرآن نے نہیں کی، رات کا سفر اس پہ اسریٰ کا لفظ آیا۔ اللہ نے کہہ لیا سبحان الذی اسریٰ، ایک گل تے سمجھ آ گئی بھئی یہ دن دا سفر نہیں سی، رات دا سفر سی۔ مولا آگے لیلن کیوں کہا؟ اسے پھر نکرہ لائے، پھر نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، کیوں؟ فرمایا اسریٰ کہتا نا تو لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی، آگے میں لیلن لایا، اسے نکرہ نون تنوین کا قلت کے لیے، یہ بتانے کے لیے ساری رات نہیں لگی، لیلن رات کا۔ میرا نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آ گیا، اپنے اختیار سے گئے تھے؟ نہیں، اپنی مرضی، اپنا اختیار۔ یہ سارا سفر، یہ ساری پرواز میرے نبی نے اپنی قوت سے کی۔ یہی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس کے 1 سال بعد، معراج کے 1 سال بعد میرے نبی نے ہجرت فرمائی، مکے سے مدینہ 500 کلومیٹر، کتنا؟ 15 دن لگ گئے، کتنے؟ اور وہاں ثانوی سمجھاؤ میاں، کوئی مسئلہ حل کرو، ساڈی پریشانی دور کرو۔
ادھر گئے تو لیلن، ادھر گئے تو 500 کلومیٹر اور 15 دن۔ مسئلہ حل کرو نا، نہیں تم سے حل ہوتا تو ہم سے حل کرواؤ۔ جب ادھر گئے تھے تو میرے نبی کا معجزہ تھا، اور معجزے میں مرضی اور اختیار نبی کا نہیں ہوتا، اللہ کا ہوتا ہے۔ جب وہ لے گیا تو لیلن، جب اپنے قدموں پہ چل کے گئے تو پھر 500 کلومیٹر کا سفر 15 دنوں میں۔ اگر وہ اپنے اختیار سے گئے تھے تو ادھر بھی اپنے اختیار سے چلا جانا چاہیے تھا، نہ غار میں چھپنا پڑتا، نہ مشرکین کا تعاقب ہو، نہ خوف ہو، نہ ڈر، نہ رستے میں بھوک ہو، نہ پیاس ہو۔ تو یہی بات تو ہم سمجھانے میں لگے ہوئے کہ معجزہ برحق ہے، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ کون سمجھ آئی کہ کون نہیں ہے؟ اللہ کرے جو لوگ شرک کے رستے پہ چلے ہوئے ہیں، دھوکے میں مبتلا ہیں، انہیں مغالطہ دیا گیا ہے، ان میں سے بھی کوئی بندہ میرے اس بیان کو سنے، اللہ اسے بھی ہدایت نصیب کرے۔ یہاں سورۃ عنکبوت میں مشرکین نے مطالبہ کیا، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اس نبی پر اللہ کی طرف سے آیتیں، نشانیاں، معجزے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ مطلب یہ تھا جو معجزے ہم مانگ رہے ہیں، ورنہ معجزے تو میرے نبی وہ مکے والے بھی دیکھتے رہتے تھے، معجزے تو ظاہر ہوتے رہتے تھے، پتھر میرے نبی کو سلام کرتے تھے، جانور میرے نبی سے کلام کرتے تھے، لکڑی کے تنے سے میرے نبی نے گفتگو شروع کر دی، لکڑی کا تنا رونے لگ گیا، یہ معجزہ ہی تھا نا، یہ سارے میرے نبی کے معجزات ہیں نا۔ لکڑی کے تنے سے آواز آنے لگی، رونے کی آواز آنے لگی، معجزے تو وہ دیکھتے تھے، وہ مطالبہ کرتے تھے کہ نہیں، وہ معجزے دکھا جو ہم کہہ رہے ہیں، تیرا مکان سونے کا بن جائے، وہ معجزے دکھا جو ہم کہہ رہے ہیں، تو آسمان پہ چڑھ جائے، وہاں سے کتاب اٹھا کے لائے، وہ معجزے دکھا جو ہم کہہ رہے ہیں، مکے میں تیرے باغات لگیں، اس میں نہریں جاری ہوں، یہ معجزے دکھا۔ ایک اس کا اجمالی جواب دیا یہاں سورۃ عنکبوت میں، 21ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، آپ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیں۔ ایک اجمالی جواب دیا، انما الآیات عند اللہ، یہ معجزے اور نشانیاں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ ظاہر کرنا ایک اجمالی جواب دے، انما الآیات عند اللہ، آیات اور نشانیاں کس کے پاس ہے؟ یہ اجمالی جواب دینے کے بعد اللہ نے جو دوسرا جواب دیا نا، بھائی مزہ ہی آ گیا، وہی اسی کے لیے میں نے یہ ساری تقریر کی، جتنا بیان کیا اسی کے لیے میں نے کیا ہے۔ اللہ کرے میں آیت پڑھوں اور اس کا مجھے ترجمہ نہ کرنا، آپ سمجھ جائیں، لفظ بڑے آسان ہیں، عربی اور اردو ملتے جلتے الفاظ، آپ انگلش پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، انگلش کا ایک لفظ بھی اردو سے نہیں ملتا، اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں، اس کے باوجود آپ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود آپ لکھ لیتے ہیں، آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی۔
اور عربی کے 80% الفاظ اردو سے ملتے ہیں۔ اردو مجموعہ ہے نا کئی زبانوں کا، کئی زبانوں کا مجموعہ ہے اردو، اس میں کچھ عربی کے لفظ ہیں، کچھ فارسی کے لفظ ہیں، مختلف زبانوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کافی کا لفظ تو آپ میرے واسطے گل کافی ہے، تو کافی ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ چلو میں ایک سورت کا معنی پوچھتا چلا جاتا ہوں، آپ ذرا ذہن تازہ کریں۔ تو کیا اردو میں حمد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا؟ بولو تو صحیح، ہوتا ہے حمد، رب، بولو، بولتے چلے جاؤ، عالم، رحمان، رحیم، مالک، یوم، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط، مستقیم، انعام، غضب، ضلالت۔ کون سورت پڑھی ہے میں نے؟ سورت فاتحہ۔ سارے لفظ اردو کے، اس کے باوجود کہا گیا یہ بڑی مشکل زبان، عربی بڑی مشکل، اس کا ترجمہ پڑھنا بڑا مشکل، اور علماء نے کہا تو پڑھن دی کتاب ہی نہیں۔ چلو گل ہی ختم ہو گئی، یہ تمہارے پڑھنے کی کتاب نہیں، اللہ نے اس کو تمہارے لیے نہیں اتارا تھا۔ تم صرف اتنا کرو، بابے دی جان نہ نکل دی ہوئے تے سورت یاسین پڑھو۔ دکان بناؤ، اس میں ختم پڑھو، تعویذ لکھو، اسے گلے میں لٹکو، قول و قرار کا وقت آئے تو سر پہ اٹھا لو، قسم اٹھا لو، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، فریاد ہے قرآن کی، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ چومو، آنکھوں سے لگاؤ، بس یہ اس قرآن کے آنے کا مقصد ہے۔ یہ علماء نے قوم کو تعلیم دی، ختموں والی کتاب ہے، تمہارا کام نہیں ہے اس کو پڑھنا پڑھانا، یہ بڑی مشکل کتاب ہے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یسرنا جس باب کا صیغہ ہے اس میں تکلف پایا جاتا ہے، معنی یوں کریں گے، مجھ سے جتنا زور لگ سکتا تھا، رب کہتی ہیں میں نے پورا زور لگا کے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، ختموں کے لیے نہیں، تعویذوں کے لیے نہیں، سر پہ اٹھانے کے لیے نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی آدمی جو دل والے آئینے کو، رخ کو تھوڑا سا سیدھا کرے اور میں اسے قرآن کے نور سے منور کر کے رکھ دوں؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اسے آسان بنایا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، یہ بڑی مشکل کتاب، انگلش پڑھتے ہو، بولتے ہو، لکھتے ہو، اس کے لیے تمہیں مشکل نظر نہیں آتی، اور یہ تمہیں مشکل کتاب نظر آتی ہے۔ صرف 2 مہینے گرامر پڑھو، صرف، اس گرامر پڑھنے کے بعد آپ خود قرآن کا ترجمہ کریں۔
انگلش کی بھی تو گرامر پڑھتے اے بی سی تو شروع نہیں کرتے، پھر اس کو جوڑتے نہیں، اس میں تو پتہ نہیں آپ کتنی چھٹی کلاس، اب تو بچہ جمدا نہیں تھا پہلے سکول، 2.5 سال کا بچہ سکول داخل کرو، ماما میاں دین بے جان چھڑاؤ تے بھیجو سکول، وہ بیچارہ 4 سال الف با تا اے بی سی 4000 ماہانہ فیس، اب بچے تو پیشاب کرائی رکھو تے نک پوجی رکھو اس کو، وہ بچوں کے آپ بستے دیکھیں، بچے چھوٹے تے بستے بڑے، جو محکمہ تعلیم میں لال بجھکڑ بیٹھے ہوئے، ان بچوں کے بیچاروں کی پیٹھیں رہ گئی ہیں، ان کے پٹھے رہ گئے، اتنا بست، آگے نتیجہ کچھ نہیں۔ ہم جب پڑھتے تھے پرائمری میں تو اس وقت تختی ہوتی تھی، تختی سلیٹ، تختی اور سلیٹ، ہوں جناب کاپیوں تے کاپیوں، وہ تختی ایک دفعہ ہم سکول میں دھوتے تھے، وہاں اوپر لگتی تھی وہ مٹی والی گاچی، ہاں گاچی، پھر وہ قلم کا جو کٹ لگتا تھا، پھر دوات میں جو سیاہی بنتی تھی، وہ دوات بھی ساتھ ہوتی تھی، وہ قلم بھی ساتھ ہے، اس کو کٹ لگانا ہے، پھر بھائی یقین کرو وہ تختی دھو کے جڑے سکھاندے سن، وہ سکھاون دا بھی ایک الگ مزہ سی، سکھاتے تھے۔ اب تو سارے نازنین ہو گئے ہیں، نازک لوگ ہیں، ٹاٹوں پہ بیٹھا کرتے تھے، تعلیم اچھی ہوتی تھی، استاد بڑے محنتی ہوتے، 6 گھنٹے کمروں میں بیٹھے رہتے، ایک استاد کے پاس ایک ہی کلاس، پہلی کلاس صرف ایک استاد کے پاس ہے، 5ویں کلاس اس کا ایک استاد، اور بڑے محنتی، واقعی انہیں تعلیم سے بڑی محبت ہوتی تھی، وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے بچے ہیں۔ 4 کتابیں ہوتی تھی، نہ کوئی بستہ نہ تھیلا، ایک 1.25 گز دے کپڑے جیسا بننی، کچھ پایا، چل بھائی سکول، پہ گئی ہوں مصیبت، تم سارے چپ کر کے بیٹھے ہو، تمہیں کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں، کوئی مصیبت نہیں ہے تمہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیچتے ہیں؟ کاپی ہمارے سکول سے لو، وہ کاپی بازار میں 50 روپے کی ملتی ہے، وہ 400 کی دیتی، ہر بات میں کاروبار، پیسہ، پیپر ہو رہے ہیں، ہر بچہ 500 روپے پیپروں کا جمع کرائے، اے پیپر ہی میرا خیال ہے چاندی دے ورقتے ہوندے، 500 روپے اس پر لگتے ہیں، اور اگر وہاں تعداد 500 روپے ہے، 2.5 لاکھ روپیہ جمع ہوتا ہے جی۔ وہ ہمارا، ویسے بھی ہم جو غریب لوگ ہیں، عوام ہیں، خدا دی قسم ہے، یہ ایسیاں گنڈیریاں نے 70 سال سے انہیں چوس کے انہاں دا رس ہی ختم نہیں ہو رہا۔ پیٹرول کا بم ہم پہ گرایا جائے گا، بجلی کا بم ہم پہ گرایا جائے گا، ٹیکس ہم پہ لگائے جائیں گے، مفت پیٹرول کس کو دیا جائے گا؟ وہ وزیر مشیر، بجلی مفت، واہ۔ ایک سکول کا ٹیچر ہے، ایک سرکاری دفتر میں ملازم ہے، وہ اپنی سواری پہ جاتا ہے، موٹر سائیکل پہ جائے، سائیکل پہ جائے، اپنی سواری پہ جاتا ہے، اور یہ جو سرکاری ملازم دوسرے ہیں، بڑے مجسٹریٹ ہو گئے، جج ہو گئے، ان کے جانے کے لیے سرکاری گاڑی ہے، سرکاری پیٹرول ہے، کیوں یہ اپنی گاڑی پہ کیوں نہیں جاتے دفتر؟ ایک ٹیچر اگر اپنی گاڑی پہ دفتر جاتا ہے تو انہیں بھی اپنی گاڑی پہ دفتر جانا چاہیے۔ یہ جو پیٹرول مفت دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو، سرمایہ داروں کو، پیسے والوں کو،
لاکھوں میں تنخواہیں ان کی، لاکھوں میں، اور بیچارے غریب لوگ جن کی تنخواہ 40,000 ہے، 50,000 ہے، 45,000 ہے، وہ بجلی کا بل بھی دیں، اپنی سواری استعمال کریں، اور یہ لاکھوں کی تنخواہیں لینے والے پٹرول بھی ان کو مفت دیا جائے، بجلی بھی ان کو مفت دی جائے۔ یہ جب تک بے انصافیاں رہیں گی ملک خوشحال نہیں ہوگا، یہ بند کرنے ہوں گے۔ یہ جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں یہ بیچارے فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ نے، بیچارے غریب لوگ ہیں یہ، ان کی تنخواہیں 4-4 5-5 8-8 لاکھ ہونی چاہیے۔ ایک دن جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اس پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے، اندر ہوتا کیا ہے؟ کیا تم نے قانون سازی کرنی ہے؟ کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ سب ہمارا پیسہ ہے، یہ سب ہمارا پیسہ ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں نچوڑا جاتا ہے، بجلی کے بل ہزاروں میں۔ کیسے، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، خدا گواہ ہے، یہ دہاڑی دار جو مزدور ہے جس کی 1,000 روپے 900 دہاڑی ہے، کبھی لگی کبھی، یہ اپنے بچوں کو روٹی کیسے کھلاتا ہوگا؟ اگلے دن فیس بک پہ سچی بات ہے بڑا دکھ لگا، ایک بچہ ٹیچر کے پاس آ کے کہتا ہے سر رات سے بھوکے ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، لوگوں کو آٹا نہیں ملتا، لوگوں کو ایک روٹی نہیں ملتی، اور ان کے گل چھڑے دیکھیں آپ، ان کے پروٹوکول دیکھیں آپ، ان کے آگے پیچھے بھاگنے والی گاڑیاں دیکھیں آپ، ایک ایک وزیر پر جو کچھ خرچ ہوتا ہے، پھر مشیر پہ خرچ ہوتا ہے، پھر جو پتہ نہیں کی بلاون ہے یار، معاون وزیر اعظم اور مشیر وزیر اعظم، اور سب تم تقسیم کرتے ہو، ہماری دولت ہے۔ جب تک ریاست مدینہ کا نام بھی بڑا بدنام کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، جن لوگوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ مارا انہوں نے بھی بدنام کیا۔ ریاست مدینہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر کے سامنے میٹھی ڈش آ گئی، کوئی میٹھی چیز اہلیہ نے پکا دی، فرمایا کہاں سے آئی ہے؟ کہ روزانہ کا جو خرچہ ہے اس سے تھوڑا تھوڑا بچا کے میں نے اتنی رقم بچا لی کہ ایک دن بچوں کو میٹھا کھلا دوں۔ وہ جتنی رقم بچاتی تھی نا اہلیہ، حضرت ابو بکر نے بیت المال کے جو نگران تھے ان کو کہا میری تنخواہ میں سے اتنی رقم کم کر دی جائے، کم کر دی جائے، ریاست مدینہ کو بدنام نہ کرو۔ یوں ہی ریاست مدینہ کا نام لینا، کیا کیا تم نے؟ ریاست مدینہ کے راستے پر چلے ہو تم۔ ریاست مدینہ یہ ہے کہ قحط پڑ گیا تھا، اور حضرت عمر نے قحط کے زمانے میں کبھی گھی والی روٹی نہیں کھائی تھی کہ میری عوام کو نہیں مل رہی ہے میں بھی نہیں کھاؤں۔ ریاست مدینہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا سربراہ سارا دن مسجد میں بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، باہر کے وفود سے ملتا ہے، اور رات کو مدینہ اور مدینہ کے قرب و جوار میں پہرا دینے لگ جاتا ہے، پہرے دینے۔ تم کیا ہو ریاست مدینہ؟ تم نے صرف نعرے لگائے ریاست مدینہ کے۔ ریاست مدینہ کا سربراہ کہتا ہے اگر فرات کے کنارے، ان کے پاس تو ہیلی کاپٹر بھی نہیں تھے، فون بھی نہیں تھے، موبائل بھی نہیں تھے، رابطہ بھی نہیں تھا، کہاں فرات، کہاں مدینہ؟ مدینہ بیٹھ کے کہتا ہے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن فاروق اعظم سے پوچھا جائے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ اور ایک روایت جو میں پیش کیا کرتا ہوں،
اور علماء اسے پیش نہیں کرتے، لیکن یہ مستند ہے۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دجلہ کی پل پر اگر کوئی گڑھا پڑ جائے اور اس میں کسی بکری کا پاؤں آ کے ٹوٹ جائے، کس کا پاؤں؟ یہ ہے جناب ریاست مدینہ۔ یہاں لوگوں کے بچوں کو ظالم سرمایہ دار قید کر لیتا ہے، اور اس کی سیاسی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہاں ٹریفک کا آفیسر یا بندہ کھڑا ہے سامنے سڑک پہ، پیچھے سردار گاڑی پہ آیا، دیکھیے تم نے وہ فوٹیج بلوچستان کی، اور اسے گاڑی سے اڑا کے لے، فوٹیج موجود ہے، وہ سامنے چوک میں کھڑا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں یہ کیڑا مکوڑا کتا کون ہے، اور نیچے دینے والا آج جیل سے باہر ہے۔ یہ ہے قانون آپ کا، یہ ظلم کی داستان اس ملک کی۔ اب جو کچھ وہاں ہوا بارکھان میں، اللہ کا عرش نہیں کانپتا ہوگا؟ جب ظلم ہوتے ہیں، جب لوگ بھوک سے مرتے ہیں، جب لوگوں کی بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ دجلہ کی پل پر اگر کوئی گڑھا پڑ جائے اور اس میں کسی بکری کا پاؤں آ کے ٹوٹ جائے، تو کل قیامت کے دن فاروق اعظم سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں یہ ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں؟ بکری کا پاؤں۔ اور ہمارے ملک میں کھلے گٹروں میں کتنے معصوم بچے گر کے مرتے ہیں، کیا ان کے بارے میں ان حکمرانوں سے پوچھ نہیں ہوگی؟ جتنی مملکت حضرت فاروق اعظم کی تھی، پاکستان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مصر اس میں، ایران اس میں، عراق اس میں، حجاز اس میں، ان ساری جو آج یہ مملکتیں تقسیم ہیں، یہ ایک مملکت ہے، اس کا وہ حکمران ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اعلان کرتا ہے آپ کو تو اتنا ملک بھی نہیں ہے۔ یہاں ظلم ہوتا ہے، غریبوں پہ ظلم ہوتا ہے، غریب کو آٹا میسر نہیں ہے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا، اپنے ارد گرد نظر رکھا کیجئے، خدا کے لیے اپنے رشتہ داروں پہ نظر رکھا کیجئے۔ سفید پوش لوگ بھوکے رہتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ محلے میں دیکھیے، محلے میں دیکھیے، برادری میں دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے، دوستوں میں دیکھیے، آپ کے دوستوں میں، ان پر خرچ کیجئے، صدقہ کیجئے، صدقہ صدقہ کیجئے۔ کیسا ہمارا دین ہے، کیسی خوبصورت شریعت ہے۔ صدقے کی نیت کر اور اپنے دوست کو کہہ میری طرف سے تحفہ ہے، اس کو صدقے کے بتانے کی ضرورت بھی، صرف تیری نیت، اسے کہہ میری طرف سے تیرے بچوں کے لیے تحفہ ہے، نیت صدقے کی کر لو۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، نیت زکوٰۃ کی کر لو، اس کے ملک میں دے دو، اسے پکڑا دو، اسے اپنے دوستوں کا، عزیزوں کا خیال کیا کرو۔ یہ صدقے جو ہیں یہ مصیبتوں کو ٹال دیا کرو۔ الصدقات دافع البلیات۔ اس پر یار آپ چپ کر گئے، یہ میرے آقا نے فرمایا، اور میرے آقا جو کچھ کہتے ہیں کس کے بتانے سے؟ مصیبتیں آتی کس کی طرف سے؟ تو جب وہ کہتا ہے مصیبتیں
ٹالنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ میں کس طرح جھٹلاؤں اس کی بات کو، کس طرح جھٹلاؤں؟ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا۔ 10,000 روپے آپ کے پاس تھے، آپ نے 1,000 روپے صدقہ کر دیے، وہ 11,000 تے نہیں ہوئے، وہ کتنے ہوئے؟ 9۔ تو مولا یہ تے میرا 1,000 روپیہ گھٹ گیا، اور تو کہتا ہے صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ سنو، اللہ کہتی ہیں جب بندہ صدقہ دیتا ہے نا تو مستقبل میں اس پر ایک مصیبت آنے والی ہے، اس پر، اس کے بچوں پر، بیوی پر، ماں باپ پر، جس پر لاکھوں روپے خرچ ہونے ہیں، ہسپتالوں کے دھکے کھانے ہیں، پریشانیاں اٹھانی ہیں، اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے میں آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہوں۔ تو مال کیا ہو گیا؟ وہ جو لاکھوں روپے لگنے تھے، تیرے 1,000 روپے سے وہ سارا مال بچ گیا۔ صدقہ کیا کرو، اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، خدا کے لیے ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو خیال کرنا ہوگا۔ حالات بڑے نازک ہیں، لوگوں کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے پیسے نہیں، فروٹ تو بڑی دور کی بات ہے، گوشت تو بڑی دور کی بات ہے، سبزی تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے پاس تو اب روٹی کھلانے کے لیے آٹا نہیں ہے ان کے پاس۔ کتنے سال ہو گئے تے حالمی سیاستدان آکھ دینے اے ملک بالغ نہیں ہوئے۔ وہ بنگلہ دیش ہم سے 25 سال بعد آزاد ہوا، ہم ہی سے آزاد ہوا، وہ پہلے ہمارا حصہ تھا مشرقی پاکستان، اس کی آج کرنسی ہم سے مضبوط ہے۔ افغانستان کی کرنسی ہم سے زیادہ مضبوط، افغانستان میں ڈالر 80 روپے، حالانکہ وہ 78 سے جنگ کر رہے ہیں۔ اس کا کیا سبب ہے؟ کون لوٹ رہا ہے اس ملک کو؟ آپ کسی ایک طبقے کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، جس دا ہاتھ پیر ہے اس ملک کو لوٹ رہا ہے۔ جتنے چیف جسٹس ہیں ریٹائر ہوئے، جتنے فوج کے سربراہ ہیں ریٹائر ہوئے، کیا بنے گا ہمارا؟ انہوں نے بھاگ جانا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ ہم سب مقروض لوگ ہیں، ہم غلام بن جائیں گے۔ اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، یا اللہ کوئی اچھا سا حکمران دے دے مولا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ دین نافذ کرے، یہ تو مشکل کام ہو گیا ہے، کم از کم وہ عوام کا خیر خواہ، ملک کا اور عوام کا خیر خواہ، بس ایسا اچھا حکمران دے دے، اس کے دل میں درد ہو عوام کا، ملک کا بھی درد ہو، ملک کی محبت ہو، عوام کی بھی محبت۔ میں نے ابھی مضمون درمیان میں رہ گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو مکمل کریں گے، لیٹ نہیں کرتے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا